فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل جہاں پر ہم خوبصورت کتاب پڑھ رہے ہیں 250 سالہ انسان جلد سوم، تاریخ امامت کے اس میں 4 ادوار کا ذکر ہے۔ بہت کچھ حقائق ہم انتہائی اوتھینٹک کتاب میں جان رہے ہیں اور ہم اس وقت دوسرے دور کے اختتامی مراحل کو پڑھ رہے ہیں۔ رائٹر ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، مترجم سید کوثر عباس موسوی۔ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 40۔ پارٹ 39 میں ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا علوی حکومت کا منشور، جنگ کی حکمت عملی۔ وہ ہم نے تقریباً آدھے سے زیادہ پڑھ لیا۔ پیج 350 پر آپ سے اجازت چاہی تھی، اس میں ایک پیراگراف ہم نے پڑھ لیا تھا اس صفحے کا۔ آئیے پیج 350 پر ہی ریڈنگ کے پارٹ 40 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم فریش ریڈنگ کا آغاز کریں، جو پچھلی نشست میں جہاں سے اجازت چاہی تھی اس کی 1-2 لائنیں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر زندگی مہلت دیتی اور آپ علیہ السلام شہید نہ ہوتے تو آپ علیہ السلام معاویہ سے دوبارہ جنگ کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی قوت فیصلہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم نے یہاں آپ سے اجازت چاہی تھی۔ آئیے اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے سلسلے میں بھی قوت فیصلے کا یہی انداز تھا، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے بہت سارے ساتھی ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ جنگ جمل ہی کو لے لیجئے، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں کئی نامور چہرے مثلاً طلحہ، زبیر اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تھے، اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کے بعض قریب ترین ساتھی بھی اس جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں کی ایک خاصی تعداد نے جنگ میں شرکت نہیں کی، یعنی ان کے دلوں نے نہیں مانا کہ طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ سے جنگ کریں۔ یہ سچ مچ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ جنگ جمل میں شرکت سے پہلو تہی کرنے والوں میں سے ایک سلیمان بن سرد خزائی سے سواد رے دال سرد خیز الف عین چھوٹی ہے، تو یہ سرد خزائی تھے۔ یہ بزرگ شخصیت وہ ہیں جو بعد میں کوفے کے اندر امام حسین علیہ السلام کے مددگار بنے اور کربلا نہ آ سکے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سلیمان نے توابین کی تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں اہم اور خون چکا واقعات پیش آئے اور سلیمان شہید ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں وہ آپ علیہ السلام کے مددگار رہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے پورے دور حکومت میں آپ علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل رہے، لیکن جنگ جمل میں سلیمان نے امیر المومنین علیہ السلام کے شانہ بشانہ جنگ نہیں لڑی۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے ایک اور انتہائی قریبی ساتھی سعید بن قیس بھی تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل میں شامل نہیں ہوئے۔ حوالہ یہاں پہ نوٹ کیجئے، وقعت واو قاف عین تے، وقعت صفین، متابعت میم تے الف بے عین تے ہے، متابعت سلیمان بن سرد، صفحہ نمبر 7۔ صرف یہی نہیں بلکہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد نے جنگ جمل میں شرکت نہیں کی، یعنی ان کے دلوں نے نہیں مانا کہ طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ یہ سچ مچ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا نقطہ جو ہمارے لیے ایک مکمل درس ہے وہ فتح و
کامرانی کے بعد امیر المومنین کا طرز عمل ہے۔ واقعاً انسان تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے۔ میں خود بھی جب تاریخ کے مختلف ادوار کا مطالعہ کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کس قدر عظیم اور پاکیزہ روح کے مالک تھے۔ 13 رجب 36 ہجری کو امیر المومنین علیہ السلام جنگ جمل میں فتح یابی کے بعد واپس لوٹے اور کوفے میں داخل ہوئے۔ تب سے آپ نے شہر کوفہ کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ کوفے کے لوگ امیر المومنین علیہ السلام کو چاہتے تھے اور وہ آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے نکلے اور آپ علیہ السلام کو احترام اور تعظیم کے ساتھ شہر لے آئے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین علیہ السلام، یہاں 2 محلات ہیں، آپ علیہ السلام کس محل میں رہنا پسند فرمائیں گے؟ فرمایا، پہلے مسجد جاؤں گا۔ پھر سب کوفے کی جامع مسجد گئے۔ یہ وہی مسجد ہے جو آج بھی موجود ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اور وہ بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نماز، جس کی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام زیب منبر ہوئے اور ایک ایسا خطبہ دیا کہ جو بہت حیرت انگیز ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اس قدر عظیم فتح و نصرت کے بعد لوٹنے والا شخص تقریر کرتے وقت کن موضوعات کو چھیڑتا۔ کوئی اور ہوتا تو وہ دشمن کی چالوں کا ذکر کرتا، دشمن کی فوجوں اور ان کے ساز و سامان کی تشریح پیش کرتا، پھر اپنی اور اپنے لشکر کی شجاعت و بہادری کا تذکرہ کرتا اور کہتا کہ ہم نے دشمن کو اس طرح تہس نہس کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر عفو درگزر سے کام لیا ہوتا تو اس کا تذکرہ کرتا اور پھر یاد دہانی کرتا کہ اگر آئندہ بھی کوئی اس قسم کی گستاخی کرے تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ جی ہاں، اللہ کی یاد سے غافل لوگ فتح و نصرت پانے کی صورت میں اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یقیناً بڑی بڑی کامیابیاں انسان کو غافل بنا دیتی ہیں اور انسان اس قول خداوندی جو کہ سورہ علق کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے اس کا مصداق بن جاتا ہے۔ اور یہاں پہ عربی میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اور اس کا مصداق بن جاتا ہے یعنی کہ جب انسان اپنے آپ کو غنی پاتا ہے سرکش اور غافل ہو جاتا ہے۔ آج امیر المومنین علیہ السلام اپنے بڑے بڑے رقیبوں کو شکست دینے کے بعد نیز ان کے 2 سب سے بڑے سرداروں یعنی طلحہ اور زبیر کے قتل ہو جانے کے بعد زبردست قوت و طاقت کے ساتھ اپنے عقیدت مندوں کے درمیان شہر کوفہ، جہاں کے لوگ آپ کو چاہتے ہیں، خطاب کرنے والے ہیں۔ دیکھیے آپ علیہ السلام کا انداز سخن کیسا ہے۔ امام علیہ السلام زیب منبر ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہاں پر مولا نے فرمایا جو وہ وقعت الصفین قدوم علی الی الکوفہ صفحہ نمبر 3 میں بھی ہے، پڑھتے ہیں ہم کہ اے اہل کوفہ، آپ لوگوں نے اسلام کے اندر ایک مقام و مرتبہ حاصل کر لیا ہے، یعنی یہ مقام اور مرتبہ اس وقت تک حاصل رہے گا جب تک آپ لوگ خود اپنی حالت کو غلط سمت میں تبدیل نہیں کرتے۔ یہاں امام علیہ السلام نے لوگوں کی خوشامد نہیں کی اور یہ نہیں فرمایا کہ آپ آج اس جہاں کے عظیم ترین لوگ ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے اصل حقیقت بتا دی، یعنی یہ کہ جب تک آپ لوگ اس مثبت موقف اور درست راستے پر قائم رہیں گے خدا کے ہاں آپ کا یہ مقام برقرار رہے گا، لیکن اگر آپ اپنی حالت بدل دیتے ہیں تو آپ کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ میں نے آپ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی تو آپ نے مثبت جواب دیا، آپ کے سامنے برا راستہ رکھا گیا تو آپ نے اسے ٹھکرا دیا اور تسلیم نہیں کیا۔ بصرے کے واقعات کوفے میں بھی پیش آئے تھے۔ کوفے میں حضرت عثمان کے زمانے سے موجود گورنر نے لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف اکسایا تھا، لیکن کوفیوں نے مردانگی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے نکال دیا اور کہا کہ ہم علی علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کی بیعت کریں گے، ہم تیری بات نہیں سنیں گے۔ یہاں امام علیہ السلام اس اقدام کی تعریف فرماتے ہیں۔ اہل کوفہ کے بارے میں مذکورہ 2 نکات کا تذکرہ کرنے اور اس سیاسی مسئلے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد آپ فوراً معنویات
اخلاقیات اور واعظ و نصیحت کا رخ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سب سے خطرناک چیز خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، دوسری چیز لمبی لمبی آرزوئیں رکھنا ہے، یہ دونوں تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ انسان جب امیر المومنین علیہ السلام کہ ان نصیحت آمیز کلمات کو سنتا ہے تو خیال کرنے لگتا ہے کہ شاید آپ علیہ السلام کسی روحانی محفل میں بیٹھے کچھ خاص مریدوں اور راسخ العقیدہ مسلمانوں سے گفتگو کر رہے ہوں گے اور انہیں یہ نصیحتیں کر رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، جنگ کا میدان ہو یا سیاست کا۔ اسی طرح دوسرے بڑے بڑے سیاسی واقعات کے موقع پر جہاں سیاسی باتیں سننے کے لیے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں امیر المومنین لوگوں سے دین اور اخلاقیات کی باتیں بیان فرماتے ہیں۔ خواہشات نفسانی کی پیروی انسان کو حق سے روکے رکھتی ہے اور ہر قسم کی ہوس رانی ہوگی، میرے خیال ہے یہ جڑا ہوا لکھا ہے، ہر قسم کی ہوس رانی انسان کے اندر حق پرستی کے جذبے کو کمزور بناتی ہے، حق پرستی کے جذبے کو کمزور بناتی ہے۔ اگر آپ اپنی ذات کا جائزہ لیں تو اس چیز کا واضح طور پر ادراک کریں گے، جہاں ہوس پرستی ہو اور ہوس رانی کا عمل دخل ہو وہاں واضح ترین حقائق بھی مان پڑ جاتے ہیں اور حقائق کی طرف توجہ کم ہونے لگتی ہے۔ لمبی لمبی آرزوئیں آخرت کی یاد کو طاق نسیاں کی نظر کر دیتی ہیں۔ طول عمل کیا ہے؟ توئے واو لام طول اور الف میم لام الف پہ زبر ہے۔ طول عمل کیا ہے؟ طول عمل صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کی کوئی آرزو ہو، چونکہ طول عمل کا ترجمہ لمبی لمبی آرزوئیں کرتے ہیں تو آرزو کوئی بری چیز تو نہیں ہے، کوئی آرزو رکھے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ طول عمل کوئی اور چیز ہے، وہ تخیلات و تفکرات جو حقیقت سے دور اور شیریں ہوتے ہیں اور انسان ان میں غرق رہتا ہے۔ کبھی کبھار ایک بے مقصد اور فضول چیز انسان کو کئی کئی گھنٹوں تک خود میں محو کر دیتی ہے۔ جو بھی شخص جس چیز کو بھی پسند کرتا ہے اس کا ذہن تخیلات کے عالم میں اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگرچہ عملی میدان میں انسان نے اس حوالے سے کوئی کام نہ بھی کیا ہو، اس کی واضح مثال وہی درویش اور تیل کے برتن کا قصہ ہے جسے آپ حضرات نے سن رکھا ہے۔ ایک درویش کے پاس تیل کا ایک برتن تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اس تیل کو بازار میں لے جا کر فروخت کروں گا اور ان پیسوں سے کچھ بکریاں خرید لوں گا، بکریاں بچے دیں گی اور آہستہ آہستہ میں ایک پورے ریوڑ کا مالک بن جاؤں گا۔ بعد میں کچھ بکریاں بیچ دوں گا اور میرے پاس بہت سارے پیسے آئیں گے اور میں فلاں تاجر کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ اور وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر ان خیالات میں کھو جاتا ہے اور بیٹھے بیٹھے ایک بڑے ریوڑ اور مال و دولت کا مالک بننے کے ساتھ ساتھ تاجر کا داماد اور ایک صاحب حیثیت شخص بن جاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر گھمانے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ لکڑی تیل کے برتن کو لگتی ہے اور وہ برتن ٹوٹ جاتا ہے اور سارا تیل گر جاتا ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کوئی انسان تیل کے ایک برتن سے اپنا کاروبار شروع کرے اور بہت ساری دولت کا مالک بن جائے۔ اگر کسی میں اس چیز کی صلاحیت پائی جاتی ہے تو بسم اللہ وہ یہ کام ضرور کرے، لیکن بغیر کسی عملی اقدام کے، بغیر کسی جد و جہد کے اور اس سلسلے میں ایک قدم بھی اٹھائے بغیر اپنے میٹھے خیالات میں کھو جانا، جیسا کہ غالباً نماز کے موقع پر ہمارے ذہن میں ایسے خیالات آتے رہتے ہیں۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ مثلاً اگر میں پہلوان ہوتا تو یہ کرتا تو وہ کرتا، اور وہ اپنے آپ کو کسی بڑے پہلوان کی جگہ دیکھنے لگتا ہے اور مقابلے کے میدان میں کبھی کسی جاپانی پہلوان کو شکست دیتا ہے تو کبھی کسی چینی پہلوان کو پچھاڑ دیتا ہے اور وہ ان خیالات میں کھوئے رہتا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اپنے کمزور اور ناتواں بدن کو دیکھتا ہے۔ اسی کو طول العمل کہتے ہیں۔ تمام امور میں طول العمل کو زہر ہلاہل کی حیثیت حاصل ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ آخرت کیا ہے، یہاں سوالیہ نشان ہے۔ آخرت موت کے بعد کا اخروی عالم ہے۔ آخرت اس محسوس اور ملموس
میم لام میم واو سین ملموس دنیاوی زندگی کے بعد کا مرحلہ ہے جس کے لیے جد و جہد اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ سعی اور کوشش زحمت کا باعث ہوتی ہے، اس لیے انسان حصول آخرت کے لیے جد و جہد اور سخت کوشی پر توجہ دینے کے بجائے زیادہ تر انہی پرکیف تخیلات و توہمات کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تخیلات آخرت کی فراموشی کا باعث بنتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام مسجد کوفہ میں ان لوگوں کے پرجوش اجتماع سے یہ باتیں کر رہے ہیں جن کے دل آپ علیہ السلام کی محبت سے لبریز ہیں۔ بعض لوگ جذبہ ایمانی کی وجہ سے آپ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ آپ علیہ السلام کے اقدار کی وجہ سے، کیونکہ عام طور پر لوگ ارباب اقتدار سے محبت کیا کرتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں اور بے بنیاد وعدوں سے خوش کرنے کے بجائے انہیں تلخ حقائق بتا دیتے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام کے دوست تھے اور بصرے والوں کی طرح غلط طرز عمل اختیار نہیں کیا، لیکن کہیں یہ امر اس بات کا موجب نہ بنے کہ اب آپ شتر بے مہار بن جائیں اور خواہشات نفسانی کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لمبی لمبی بے جان آرزوؤں اور بے بنیاد توہمات کے پیچھے پھریں جو آپ کو حقیقی اور درست اہداف سے دور کر دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے، جان لو کہ دنیا واپسی کے لیے رخت سفر باندھ چکی اور واپس جا رہی ہے۔ یہ مولا کے الفاظ، واپس جا رہی ہے اور آخرت ہماری جانب آگے بڑھ رہی ہے۔ در حقیقت لہجہ بلہجہ دنیا کی عمر گھٹ رہی ہے۔ ہمارا ہر لہجہ ہمیں دنیا سے دور اور آخرت سے نزدیک کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے تو اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے گا۔ ان دنوں دنیا اور آخرت کے کچھ بیٹے ہیں، پس تم آخرت کے بیٹے بنو۔ آج عمل کا دن ہے۔ نماز، روزہ، جہاد سے متعلق اعمال کا دنیا میں حساب نہیں لیا جائے گا۔ ممکن ہے ہماری دنیاوی زندگی کے ایک مختصر سے حصے کا یہی حساب و کتاب ہو، جس طرح عدالتوں میں لوگوں کا محاسبہ ہوتا ہے، لیکن یہ محاسبہ بہت محدود ہے۔ ہمارے اکثر کام وہ ہیں جنہیں ہم دنیا میں انجام دیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ لیکن کل حساب ہوگا اور عمل کی گنجائش نہیں ہے، یعنی اگر وہاں تمہارے اعمال کم پڑ جائیں اور تم اپنے اعمال کے ذرہ برابر اپنے اعمال میں ذرہ برابر اضافہ کرنا چاہو تو یہ ہرگز ممکن نہ ہوگا۔ وہاں کوئی شخص عمل پر قادر نہ ہوگا، لہٰذا جو بھی کرنا ہے ابھی کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ طرز فکر سچ مچ تعجب خیز ہے۔ اس عظیم فتح و کامرانی، سربلندی اور قابل فخر کامیابی کے بعد لوگوں کے آگے فخر و مباحات کا اظہار کرنے اور انہیں اپنی طاقت و جبروت کی طرف متوجہ کرنے کے بجائے، جیسا کہ دنیا کے تمام لوگ کرتے ہیں، آپ علیہ السلام لوگوں کو واعظ و نصیحت سے نوازتے ہیں اور دینی حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں۔ تعریف اس اللہ کی جس نے اپنے ولی کو نصرت عطا کی اور اپنے دشمن کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ اس نے سچے اور برحق بندے کو عزت دی اور اس شخص کو ذلیل و خوار کیا جس نے بیعت توڑی اور باطل کی طرفداری کی۔ لوگ اللہ کی اطاعت کریں۔ پھر لکھا ہے کہ میری نظر میں ایک بہت بڑا درس ہے اور ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ ہم نے بھی بارہا کامیابیاں حاصل کی ہیں اور شکست بھی کھا چکے ہیں، لیکن ہمیں ناکامیابیوں سے زیادہ کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں۔ کامیابی کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ درس ہم نے امیر المومنین علیہ السلام سے حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ درس حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ صراط مستقیم کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ اپنے ہدف کو پہچان کر صحیح سمت کی طرف حرکت کرے۔ آخری نقطہ یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام شکست کے وقت بھی مایوس اور دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے۔ جنگ صفین میں آپ علیہ السلام 10 مہینے جنگ کی حالت میں رہے۔ جب آپ علیہ السلام کی فتح کا لمحہ بالکل قریب آیا تو ایک
سازش ہوئی اور کچھ خبیث قسم کے لوگوں نے، شاید اس میں معاویہ کا بھی ہاتھ تھا، قرآن کے نسخوں کو نیزوں پر بلند کیا، اور ادھر آپ علیہ السلام کے لشکر کے کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام پر دباؤ ڈالا کہ آپ علیہ السلام جنگ بندی کریں۔ آپ علیہ السلام نے مجبوراً جنگ بندی اور حکمیت کو قبول کیا اور کوفے کی طرف واپسی اختیار کر لی۔ کوفہ واپسی کے بعد آپ علیہ السلام نے حکمین بریکٹ میں لکھا ہے ثالثوں کے فیصلے کی خبر سنی، اور اس کے فوراً بعد آپ علیہ السلام نے لشکر جمع کر دیں اور ایک بار پھر معاویہ سے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی آپ علیہ السلام کو شکست ہوئی اور آپ علیہ السلام کا دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تو آپ اپنی شکست سے دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ اگرچہ دشمن بھی کامیاب نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ امیر المومنین علیہ السلام دشمن کو تتر بتر کرنے کی نیت سے گئے تھے اور ایسا کیے بغیر واپس لوٹے تھے، تو اسے ایک طرح کی شکست سمجھا جاتا ہے، وگرنہ آپ علیہ السلام جنگ ہارے نہیں تھے۔ تو جب آپ اپنی اس شکست سے دل برداشتہ لیکن نہیں ہوئے، اگرچہ امیر المومنین علیہ السلام کو 10 بار بھی اس طرح کی جنگی میدانوں میں جانا اور شکست سے روبرو ہونا پڑتا، تب بھی آپ علیہ السلام 11ویں مرتبہ لشکر جمع کرتے اور جنگ کی خاطر میدان میں اترتے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے لشکر جمع کر لیا۔ آپ علیہ السلام معاویہ سے ایک بار پھر جنگ کے لیے جانے پر آمادہ و تیار تھے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ خوارج ایک خاص مقام پر جمع ہو کر فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے ان کا فتنہ ختم کرتے ہیں، اور چند ہی گھنٹوں میں آپ علیہ السلام نے خوارج کو شکست سے دوچار کر دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے لشکر سے آ ملے اور بہت سارے لوگ مارے گئے، اور کچھ لوگ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ 10 سے بھی کم لوگوں کے علاوہ باقی یا تو مارے گئے یا آپ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور یوں آپ علیہ السلام اس جنگ سے کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے تھے۔ جنگ نہروان کے اختتام پر بھی آپ علیہ السلام کی روش عجیب تھی۔ آپ علیہ السلام لاشوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایسے مطالب بیان فرما رہے تھے جنہیں سن کر انسان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کتنے عظیم اور بیدار روح کے مالک تھے۔ امام علیہ السلام کی یہ باتیں حکمت و نصیحت کا خزینہ ہیں، البتہ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی جنگی زندگی ہے۔ اسی عظیم سبق، اسوہ کامل اور نمونہ عمل نے لوگوں کی روحانی اور معنوی زندگی کو زندہ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن نیز حق و حقیقت کے ان چمگادڑ صفت دشمنوں نے کہ جو اس مقدس وجوہ کے چمکتے ہوئے نور کو دیکھنے سے قاصر تھے، یہ فیصلہ کیا کہ وہ نور الہی سے مقابلہ کریں گے اور اسے بجھا دیں گے، اور روایات کے مطابق وہ سب آپس میں ہم عہد ہو گئے، اور ابن ملجم نے امیر المومنین علیہ السلام پر تلوار چلانے کی ذمہ داری قبول کی، اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک تلوار خریدی اور اسے خوب زہر میں بجھایا اور کوفے میں داخل ہوا، اور 19ویں رمضان کے فجر کے وقت وہ اس عظیم جرم کا مرتکب ہوا اور عالم اسلام کو ناقابل بیان نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ پیج 356 پر یہ ٹاپک مکمل ہوا کہ جو ہم نے پارٹ 39 میں پڑھنے کا جس کا آغاز کیا تھا کہ جنگ کی حکمت عملی۔ اب اگلا ٹاپک ہے نہج البلاغہ سے آشنائی کی ضرورت۔ آئیے یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کتاب نہج البلاغہ جو کہ عظیم الشان سید شریف رضی رحمہ اللہ کی کوششوں سے مرتب کی گئی ہے، آج تک خواص اور مفکرین کے نہ کہ عوام الناس کے غور و فکر اور مطالعے کا مرکز رہی ہے۔ سید رضی رحمہ اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے منقول فصیح ترین اور بلیغ ترین کلام کو جمع کیا ہے، اور ان میں سے بعض کلمات تو ایسے بھی ہیں کہ سید رضی جو خود عرب کے بہت بڑے فصحاء و بلغا اور بڑے مشہور شعراء میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ مثلاً ایک مختصر سا جملہ بلاغت کے اعتبار سے اتنا عظیم ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی کلام نہیں پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ساتھ ہی لکھا ہے کہ سید رضی رحم اللہ درج ذیل حدیث جو کہ ہے کہ قیمتہ کل امری ما یحسنہ،
کہ ہر انسان کی قیمت وہی نیکیاں ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور اس کا ہم پلہ کوئی دوسری حکمت بھی نہیں ہے، اور کوئی کلمہ اس کا ہم پلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار نمبر 81 کا ابھی ذکر ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ ہنری پہلو ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہنری پہلو کسی بھی بیان اور مضمون کے لیے ایک خول ہوتا ہے جس کا تسلسل اس کی بقا کا ضامن ہوتا ہے۔ ہنر کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی ہنرمندانہ جملہ ادا ہوتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے۔ ایک مطلب جو کسی فصیح کلام میں پرو دیا جاتا ہے یا کسی شعر میں بیان کیا جاتا ہے، یہ اس کی بقا کی ضمانت دیتا ہے۔ ان جملوں کے برخلاف جو اگرچہ حکمت سے بھرپور ہوں لیکن ہنر کے قالب میں بیان نہ کیے گئے ہوں اور اپنے پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہیں اور اپنے مضمون کو اپنے لوگوں کے سامنے جو اسے سمجھنا چاہتے ہیں بخوبی واضح کرتا ہے، یہ اس کتاب کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اس خصوصیت کے ساتھ نہج البلاغہ نے زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق فصیح ترین، رسا ترین، جامع ترین اور مطالب سے بھرپور کلام موجود ہے۔ نہج البلاغہ کی فہرست پر ایک نظر ڈالنے سے یہ واضح ہوتا ہے۔ البتہ نہج البلاغہ کی کوئی موضوعاتی فہرست موجود نہیں، لیکن بعض مؤلفین نے پچھلے چند سالوں میں اس سلسلے میں نہج البلاغہ پر بہت کچھ لکھا ہے۔ من جملہ ان میں سے ایک انتہائی اہم کتاب جو استاد شہید مرتضیٰ مطہری رحمہ اللہ نے سیری در نہج البلاغہ کے نام سے تالیف کی ہے، جس میں نہج البلاغہ کے موضوعات کو فہرست وار ترتیب دیا گیا ہے، وہاں پہ یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کتاب کس قدر وسیع اور مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ واقعاً یہ ایک حیرت انگیز کتاب ہے ان تمام شعبوں میں جو ایک کامل انسان اور ایک کامل انقلابی معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ نہج البلاغہ بہترین اور قابل اعتماد مواد پیش کرتا ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ نہج البلاغہ اسلام کا خاکہ ہے، اور اسلام ایک جامع دین ہے، اور انسان جو کہ اسلام کا موضوع ہے اور اسلامی فکر اور اسلامی نظریات کا مرکز ہے، ایک کثیر الجہتی وجود ہے۔ جب سے یہ کتاب تالیف کی گئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کے اس تمام عرصے میں شاید اس کتاب کی ضرورت وقت اور جگہ کے لحاظ سے آج کہیں زیادہ ہے۔ انقلابی جدوجہد کے دوران نہج البلاغہ ہماری فکری امید کے قبلہ گاہوں میں سے ایک تھا، اور ہم نہج البلاغہ کا کئی بار مطالعہ کرتے تھے، اور یہ عزیز کتاب درس و تدریس اور فکر و مطالعے کے میدان میں موجود رہتی تھی۔ مجموعی طور پر یہ کتاب مسلمانوں کے لیے سماجی زندگی کا ایک سبق ہے۔ اس کتاب میں انسانی زندگی سے ہٹ کر کسی اور موضوع پر گفتگو نہیں کی گئی ہے۔ ان الفاظ کا کہنے والا ایک سربراہ مملکت ہے، ایک ایسا عظیم حکمران کہ جس کی سلطنت اور حکومت ہے کاف میم واو میم تے ایک وسیع و عریض ملک پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس عظیم انسان نے جس کے کاندھے پر حکمرانی کی بھاری ذمہ داری بھی تھی، اس عظیم ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ان مطالب کو اپنی زبان سے ادا کیا ہے۔ یہ کسی ایسے حکیم کی باتوں کی طرح نہیں ہے جو زندگی کے شور و غل اور معاشرے میں جنم لینے والے مختلف مسائل کی حقیقت سے بے خبر اور آزاد بیٹھ کر اسلامی معارف بیان کر رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی ایسے عارف کی باتوں کی طرح ہے جو اپنے اندرونی اور نفسانی کیفیات اور حالات پر بھروسہ کرتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسے انسان ہیں جو اپنے کاندھے پر ایک اسلامی معاشرے کی ذمہ داریوں کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے، اور وہ دینی امور میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات پر عبور بھی رکھتا ہے۔ وہ اپنے معرفت سے بھرپور دل، عظیم روح اور عظیم ذمہ داریوں کا حامل ہونے کے باوجود لوگوں کے روبرو ہوتے ہیں، ان سے گفتگو فرماتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ یہی چیز نہج البلاغہ کے وجود میں آنے کا سبب ہے۔ شاید نہج البلاغہ اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام سے منقول تمام روایات کے درمیان یہی فرق ہے کہ وہ قابل قبول اسلامی حکومت میں نہیں رہ رہے تھے، بلکہ وہ ایک گھٹن کے ماحول میں زندگی گزار رہے تھے۔
وہ کسی معاشرے کے حاکم اور مملکت کے امور کے ذمہ دار کی حیثیت سے بات نہیں کر رہے ہوتے تھے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام ایک حاکم کی حیثیت سے بات کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک ایسے معاشرے سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے جو آپ علیہ السلام کے زیر کنٹرول تھا۔ نہج البلاغہ میں موجود زیادہ تر گفتگو انہی امور سے متعلق ہے، البتہ آپ علیہ السلام کے فرامین میں ایسی باتیں جن کا تعلق آپ علیہ السلام کے دور حکومت سے نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ آج ہمیں بھی ایسے ہی حالات کا سامنا ہے۔ اس وقت اسلامی معاشرے کو بالکل وہی حالات درپیش ہیں، البتہ نہج البلاغہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ہے۔ آج اسلامی دنیا میں بھی ایک بار پھر اسلامی بیداری اور حیات نو کی لہر پیدا ہو گئی ہے۔ آج نہج البلاغہ سے زیادہ استفادے کا وقت ہے۔ آج بعض اسلامی ممالک میں موجود کچھ اسلام کے نام لیوا اسلام کے واضح اور روشن ترین حقائق کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ آج ایسا وقت ہے کہ نعرے تو ایک جیسے لگائے جا رہے ہیں، لیکن رجحانات بالکل ایک دوسرے کے مختلف ہیں۔ آج بھی امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت کو درپیش حالات جیسے مسائل کا سامنا ہے، پس یہ نہج البلاغہ کا زمانہ ہے۔ آج امیر المومنین علیہ السلام کی باریک بین اور نافذ نگاہوں سے معاشرے کے حقائق اور کائنات کے بہت سارے حقائق کو دیکھا جا سکتا ہے، اور بہت سارے حقائق کو دیکھ کر ان کا کوئی راہ حل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری نظر میں ہمیشہ سے کہیں زیادہ آج ہمیں نہج البلاغہ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک پہلو ہے جس کی وجہ سے نہج البلاغہ کی طرف پلٹنے اور اس مجموعے سے جسے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی زبان سے نقل کیا گیا ہے استفادے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے، نیز انہیں قابل اعتبار، مستند، قابل فہم اور قابل تطبیق زواد بے یہ قاف بنانا ہمیشہ سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ سامعین، یہاں پر پیج 359 پر ابھی ہم نے آدھا ہی پڑھا ہے اس ٹاپک کو کہ جو نہج البلاغہ سے آشنائی کی ضرورت کے حوالے سے ہے، لیکن یہ کہ ٹائم جو نے دیکھا ہے تو ہو گیا ہے۔ ہم پھر ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اگلی نشست میں ملتے ہیں اس کا بقیہ حصہ پڑھنے کے لیے۔ یہاں پر اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔